ثور بن یزید نے بیان کیا، ان سے خالد بن معدان نے، اور ان سے عمیر بن اسود اونسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2925۔ جریر نے خبر دی عمارہ بن قعقاع سے، انہیں ابو زرعہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی، اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا، کیا اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2926۔